بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 14 اگست کے موقع پر جو قومی تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان اور بہت سارے وفاقی وزراء شریک ہوئے ہیں، آج جب ہمیں اس کی تفصیلات کا پتہ چلا، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا، پتہ چلا کہ اس کے اندر جس طریقے سے ناچ گانے کی محفل کی گئی ہے، جس طرح اس میں ڈانس پارٹی کی گئی ہے، جس طرح اس میں مجرا کیا گیا ہے، آپ یقین کریں وہ جب سے دیکھا ہے تو سر شرم سے جھک گیا۔ ایک طرف آپ قوم کی حالت دیکھیں، پاکستان پر اربوں ڈالر کا قرضہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے پاکستان کو مختلف ممالک بلیک میل کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی اکثریت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے، پنجاب کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، پتہ نہیں کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، یعنی پورا ملک اس وقت ایک اذیت اور ایک کرب میں اور طرح طرح کی تکلیفوں کا اور مشکلات کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جب ملک اتنی خطرناک اور اتنی المناک سچویشن سے گزر رہا ہو، کیا کسی قومی سربراہ کو، ملک کے وزیر اعظم کو یہ اس کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ ایسے ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ایسی قوم کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے آزادی کی تقریب میں ڈانس پارٹیاں کروائے؟ پھر ایک ایسے ملک میں جو آزاد ہی لا الہ الا اللہ کی بیس پر ہوا تھا، جو ٹو نیشن تھیوری کی بیس پر آزادی لی گئی تھی، کیا یہ ہماری جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی، جو ہمارا نظریہ پاکستان تھا، کیا اس سے میچ کرتا ہے؟ یہ پہلے زمانے میں یہ جس طرح کی محفل انہوں نے قومی تقریب، کہا جا رہا ہے کہ 75 کروڑ روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں قوم کے، اس تقریب کے منعقد کرنے پر جو پیسے خرچ کیے گئے، اس طرح کے ڈانس اور اس طرح کے مجرے دیکھنے کے لیے تو لوگ سینما گھروں میں جاتے تھے۔ آج ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کر اپنی نگرانی میں جناب والا وہ ڈانس پارٹیاں کروا رہا ہے، ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم کہ جو مشکلات کا شکار الگ ہے اور جس کی نظریاتی بنیادیں بالکل اس سے مختلف ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو اور جتنی جماعتیں اس حکومت میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان سب کا مشترکہ جرم ہے، اور سب کو مشترکہ طور پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور قوم کو ذرا جواب دینا چاہیے کہ یہ کروڑوں روپے آپ نے یہ جو ڈانس پارٹی پر اور مجرے پر لگا دیے، اس کا جواب کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ قوم کے پیسے، قوم نے جو کرسی دی ہے، جو چیز آپ کے پاس یہ امانت ہے، اس طریقے سے قوم کے پیسے کو اڑانا اور اس طرح سے اللہ سے بغاوت، اعلان بغاوت کرنا کہ ایک طرف ملک سیلابی صورتحال کا شکار ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ ڈانس پارٹیاں کر کے مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ اس موقع پر وزیر اعظم قوم سے اپیل کرتے کہ بھائی توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ کریں، نظریہ پاکستان کی طرف دوبارہ پلٹ کر آئیں، دوبارہ لا الہ الا اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں، دوبارہ دو قومی نظریے کی طرف پلٹ کر آئیں، بجائے اس کے کہ یہ پیغام دیا جاتا، یہ میسج دیا جاتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک پاکستان کو یہ لوگ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میرے تاریخ پاکستان میں ایسی حرکت شاید کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی قومی سرکاری تقریب میں نہیں کی جو یہ حرکت کی گئی ہے۔ اس پر وزیر اعظم کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے جو قائد ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ بہت سے سیاسی ایجنڈوں پر احتجاج کرتے ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، حکومتیں گرانا بنانا، سیاسی کھیل کے بہت ماہر سیاستدان ہیں، وہ اس حکومت کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے ان کا تشخص، پارٹی کا تشخص وہ دینی ہے، اسلامی ہے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت سے اس پر احتجاج کرے اور علی الاعلان احتجاج کرے اور ان کو اس بات پر آمادہ اور مجبور کرے، اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آمادہ اور مجبور کرے کہ اس پر معافی مانگے، تاکہ آئندہ کسی کو اس بات کی ہمت نہ ہو، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم پاکستان کے نظریے کی طرف دوبارہ پلٹ کر آئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ
جو قومی ترانہ دوبارہ ریلیز کیا گیا کئی سالوں بعد، اس میں مختلف طبقہ فکر کی نمائندگی کی گئی ہے، مختلف طبقہ فکر کو دکھایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اب آزاد ہوا۔ پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا تھا؟ قائد اعظم نے کس کو کہا تھا؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ترانے کے اندر کہیں علماء کا کردار نہیں دکھایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں نا تو اس سے لگتا ہے کہ خاموش طریقے سے دبے لفظوں میں آہستہ آہستہ قوم کے ذہنوں سے یہ بات نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب دین کا، اسلام کا پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں جو لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی، جانیں لٹائی تھیں، عزتیں لٹائی تھی، گھر بار قربان کیا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی بیس پہ قربان کیا تھا۔ تو جہاں آپ قومی ترانے میں اپنے دوسرے ہیروز کو دکھاتے ہیں، دوسرے طبقہ فکر کو دکھاتے ہیں، وہاں علماء نے جو بنیادی کلیدی کردار اس میں ادا کیا تھا ان کو بھی بھرپور نمائندگی دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نظریہ پاکستان سے وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہوں، اور ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے جو ایسے عوام کے پیسے دھڑا دھڑ اور بالکل جس کو کہا جاتا ہے مال مفت تلے بے رحم اس طرح کر کے اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔